قولی نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے، انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والیو جس وقت تسی نماز پڑھنے دا ارادہ کر لو اور تسی نماز پڑھنے دے ارادے دے وقت بے وضو ہوو تو کی کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہریاں نو دھو لینا ہے، وامسحوا برؤوسکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہتھاں نو کونیاں سمیت دھو لینا ہے، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر دا مسح کرنا ہے۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیراں نو ٹخنیاں سمیت گٹیاں سمیت دھو لینا ہے۔ سلسلہ وضو دے مسائل دے حوالے نال چل رہا ہے اور وضو دی فضیلت دے حوالے نال ہے۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حدیث پاک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان دا حصہ ہے۔ اسلام او دین ہے جیڑا انسان نو سب نالوں پہلے ظاہر دی پاکیزگی دا حکم دیندا ہے اور نال ہی باطن دی پاکیزگی دا حکم دیندا ہے۔ ظاہر دی پاکیزگی کی ہے؟ بندہ بے وضو ہے تے وضو کر کے پاک ہو جائے۔ اگر بندے تے غسل فرض ہو چکا ہے تے بندہ غسل کر کے شرعی طریقے دے مطابق اپنے آپ نو پاک کر لے۔ اور باطن دی پاکیزگی کی ہوندی ہے؟ بندہ اپنے دل نو تمام انہاں بیماریاں تو پاک کر لے جڑیاں دل دے بگاڑ دا سبب ہوندیاں نے۔ مثال دے طور تے حسد، کینہ، بغض، نفرت، نخوت، تکبر، غرور، خود پسندی، حرص، طمع، لالچ، یہ جتنیاں بیماریاں نے، ریاکاری وغیرہ، بخل، کنجوسی، انہاں تو اپنے آپ نو پاک کر لے۔ بہرحال فی الحال ساڈا سلسلہ ہے ظاہری پاکیزگی دا۔ اس تو اگے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره،
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ तमाम ਸੁਨਤਾਂ ਔਰ ਮੁਸਤਹਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਮਕਰੂਹਾਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ, ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ। نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او دے جسم تو اللہ کریم جڑے وضو والے آزاد گناہ ہوندے نے او اس طرح کٹ دے گا جس طرح او دے ناخناں دے تھلے بھی جڑے گناہ نے اللہ کریم انہاں نوں بھی ختم کر دے گا۔ یعنی جس وقت بندہ چہرہ دھوندا ہے تے چہرے دے گناہ دل جاندے نے، جس وقت بندہ ہتھاں نوں کونیاں سمیت دیندا ہے تے دھوندا ہے تے او گناہ بندے دے نکل جاندے نے، لیکن اس تو مراد ہوندا ہے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ توبہ تو بغیر نہیں بندے دے معاف ہوندے۔ صغیرہ گناہ کچھ نیک اعمال جڑے نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک دے اندر ارشاد فرمائے نے، بندہ او اعمال کرے اس دیو صغیرہ گناہ ختم ہو جاندے نے۔ اسی طرح اگے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اذا لبستم و اذا تودعتم فابدؤوا بِأَيَامِنِكُمْ فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ کہ جس وقت تسی نیا لباس پہنو یا ویسے لباس پہنو یا تسی وضو کرو تو دائیں جانب تو سجی سائڈ تو ابتدا کرو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام ہر اچھا عمل دائیں جانب دی طرف تو شروع کر دے سی، حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر منو میری امت تے مشکل دا مشقت دا خطرہ نہ ہوندا تو میں عشاء دی نماز لیٹ کر کے پڑھن دا حکم ارشاد فرماندا، اور اسی طرح میں ہر وضو دے وقت ہر نماز دے وقت انہاں تے مسواک لازم کر دیندا، لیکن میں اپنی امت نو مشقت اور مشکل وچ نہیں پانا چاہتا سی، اس واسطے مسواک صرف سنت رکھی گئی ہے، واجب دے درجے یا فرض دے درجے وچ اس نو نہیں رکھیا گیا۔ اور اس دے نال کہ بندے نے وضو کر لیا، کل دسیا کہ وضو دے 4 فرض نے، انہوں نے کس طرح ادا کرنا ہے، پھر ایک مسئلہ مین ذکر کیتا سی کہ اگر کوئی ناخن تے نیل پالش لگا لیندا وے، وہ اپنا الگ نیل پالش تے جما لیندی ہے، جسم الگ اپنا بنا لیندی ہے، جس دی وجہ تی انہوں صاف کیتیوں بغیر وضو نہیں ہوندا۔ اسی طرح ہر او چیز جیڑی انسان دے جسم تے لگی ہے، جنہاں دے اذان دھونا وضو دے اندر فرض ہے، مثلا چہرہ ہے، ہاتھاں نوں کونیاں سمیت ہے یا پیر وغیرہ نے، اتھے اگر او لگی ہے انہیں اپنا الگ جسم بنا لیا ہے۔ مثلا چربی لگ گئی ہے کسے دے، چربی جتھے لگ جے ظاہر ہے وہ تھلے پانی نہیں پہنچن دیندی جلد نوں، وہ اپنا الگ جسم بنا چکی ہے، جتنی دیر تک اس نوں تسی اتارنا نہیں اتنی دیر تک تہاڈا وضو نہیں ہونا۔ اسی طرح بعض بندے وضو والے اعضاء تے انہوں نے کوئی انگوٹھی وغیرہ یا کوئی سلسلہ پہنیا ہوندا ہے، مثلا کسی نے کوئی چاندی دی انگوٹھی پہن لی ہے، مرد واسطے ہے بھی چاندی دی صرف انگوٹھی جائے وہ بھی 4.5 ماشے تو گھٹ، 4.5 ماشے دے برابر ہوگی تو مرد واسطے جائز نہیں، اور مرد واسطے صرف ایک انگوٹھی جائز ہے، ایک تو زیادہ بھی نہیں پہن سکتا۔ عورتاں چاندی اور سونا جتنی مقدار وچ پہننا چاہن انہاں نوں اجازت ہے، البتہ عورتاں اور مرد لوہا، تانبا، پتل
انہاں دی بنی کوئی چیز نہیں پہن سکتے، اگر پہنن گے تو وہ گناہ دے اندر لکھا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز نو سخت ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی لوہا تانبا پتل دی بنی چیز اپنے جسم تے پہنے۔ اور اس تو اگلا سلسلہ ہے کہ وہ جڑیاں انگوٹھیاں وغیرہ نے یا عورتوں نے اسی طرح چوڑیاں وغیرہ یا کوئی بھی سلسلہ پہنے ہمیں، اگر وہ اتنا تنگ ہے کہ پانی نہیں تھلو آسانی نال گزردا، جتنی دیر تک انہوں نے اتار کے پانی نہیں اتھے بہانا وضو نہیں ہوئے گا۔ اسی طرح اگر غسل لازم ہو گیا سی، انہوں نے اتار کے پانی اگر نہیں بہایا گیا تو بندے دا غسل بھی نہیں ہویا۔ اگر او انگوٹھی تنگ نہیں یا چوڑی وغیرہ جو بھی چیز پہنی ہے وہ بس ویسے ہی تھوڑی بہت کمایا آسانی نال پانی تھلو گزر سکتا ہے تو انہوں تھوڑا بہت اگے پیچھے کر کے تے اپنا پانی گزار لیا جائے، اور اگر اتنی تنگ کیوں گا پیچھے ہوندی نہیں تو پھر اتارنی ہر صورت وچ لازم ہے۔ اور اس تو نال اگلا مسئلہ کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھدا ہے کہ بعض مسائل غلط فہمی دی بنیاد تے مشہور ہو جاندے نے، مثلاً کسی بندے نے نماز جنازہ واسطے وضو کیتا ہے، نماز جنازہ پڑھی ہے اتنی دیر نو کسی اور فرض نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، مثلاً عصر دی نماز تو پہلے نماز جنازہ آیا، بندے نے وضو کیتا سی نماز جنازہ واسطے، اتنی دیر نو ٹائم ہو گیا عصر دی نماز دا، ہوں اس بندے دا وضو ویسے ہے وے لیکن وہ سمجھے جی میں تے جنازے واسطے کیتا سی، ہوں میں دوسری نماز واسطے الگ وضو کرنا ہے، یہ اس دا غلط فہمی دی بنیاد ہے۔ اگر کسی نے جنازے واسطے بھی وضو کیتا ہے وہ اسے وضو نال اگر وہ دا وضو ٹوٹیا نہیں ہے وہ بندہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک نو چھو بھی سکتا ہے، دیگر عبادات جڑیاں وضو دے ذریعے ہوندیاں نے وہ ساریاں کر سکتا وے، اور اس دے نال نال وضو دا جڑا پانی بچ جے اس نو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اج کل تے ویسے سلسلہ ہے نا ٹینکیاں چو پانی آ رہا ہے نل دے ذریعے، لیکن پہلے ہوندا سی کوئی لوٹا سراہی وغیرہ وچ بندے پانی کوزے دے اندر پانی لیندے سی، وہ پانی اگر وضو کردے بچ گیا تو انہوں ضائع نہیں کرنا، جڑا بچ گیا برتن دے اندر پیچھے انہوں اگر ضائع کیتا ہے وہ اسراف فضول خرچی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام دا معمول مبارک سی اگر بندے دا روزہ نہ ہوئے جس وقت بندہ وضو کرے تو وضو کر کے ایک چلو پانی پینا یہ شفا دا سبب ہے، وضو دا بچیا پانی، اور 2 پانی کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، ایک آب زمزم ایک وضو دا پانی بچیا جڑا ایک چلو تسی پانی پینا ہے اس نو کھڑے ہو کے پیو، رب تبارک و تعالی اس دی برکت نال شفا عطا کرے گا۔ اور اس دے نال نال کہ اگر کوئی بندہ اتنا پانی نہیں لیندا جہدے نال او دا عضو صحیح طریقے نال دھویا جائے تو او دا وضو نہیں ہوئے گا، مثلاً او پانی تھوڑا جنہ لیندا، کل بھی میں ذکر کیتا بس مل لیندا ہے، پانی دے کم از کم 2 قطرے 2 بوند بہنا ضروری ہے وضو والے اعضاء تو، اگر وہ صرف تیل دی طرح مل لیندا ہے اس بندے دا وضو نہیں ہوئے گا۔ اور اس دے نال نال بعض دفعہ بندے نے ناخن لمبے رکھے ہوندے نے، ویسے 40 دن پورے ہوندے جان اس نے اگر ناخن نہیں کٹنے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے وہ گناہ دے زمرے چلا جائے گا، کیونکہ زیادہ تو زیادہ مقدار 40 دن بیان کیتی گئی ہے، 40 تو 41 نہیں ہون دینا چاہیے، 40 دن تک ہر صورت بندے نے اپنے غیر ضروری بال اور ناخن وغیرہ انہوں کٹنا ہے، انہوں ختم کرنا ہے، اور اگر کسی دے ناخن بڑھ گئے نے اس ناخن نے انسان دیاں انگلیاں دے پوریاں دا اے جڑا حصہ سی باہر گوشت والا
ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਨਾਖੂਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਖੂਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੁਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਮੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਨਾਖੂਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਜਿਲਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਖੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੱਟੀ ਰੇਤ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫੰਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਹਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔